سورۃ المعارج، سورہ معارج کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 44 آیتیں ہیں۔ معارج نام رکھنے کی وجہ، معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس سورت کی 3 آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ سورہ معارج کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ نمبر 2، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 3، قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ نمبر 5، مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ سورہ حاقہ کے ساتھ مناسبت، سورہ معارج کی اپنے سے ماقبل سورت حاقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کی ہولناکیاں، جنت اور جہنم کے احوال، اہل ایمان اور کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت گویا کہ سورہ حاقہ کا تتمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ترجمہ، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ سأل سائل بعذاب، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تعالی کے عذاب کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں پر آئے گا۔ تو انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سأل سوال کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ترجمہ، اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کفار پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی اور اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سألا دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ پہلے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار جس عذاب کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے مذاق کے طور پر وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ کافر چاہے طلب کریں یا نہ کریں، جو عذاب ان کے لیے مقدر ہے وہ ان پر ضرور آنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیسرے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کفار پر جو عذاب نازل کرنے کی دعا کی ہے وہ ان پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کو ان سے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ترجمہ، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے، فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی کافروں پر وہ عذاب اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوگا جو 7 آسمانوں کا مالک ہے۔
تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرب کے اس مقام کی طرف چڑھتے ہیں جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے، اور عالم میں تصرف کرنے والے فرشتے وہاں سے احکامات وصول کرتے ہیں۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا، اگرچہ وہ جملہ فرشتوں میں داخل ہیں۔ فی یوم، وہ عذاب اس دن میں ہوگا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان 7ویں زمین کے نیچے سے اس مقام تک چڑھے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو وہ 50,000 سال سے پہلے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جبکہ فرشتہ ایک لمحے میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار پر وہ عذاب قیامت کے دن ہوگا جس کی مقدار دنیاوی سالوں کے حساب سے 50,000 سال ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ قیامت کی سختیوں کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن 50,000 سال کے برابر لگے گا جیسا کہ یہاں بیان ہوا، اور بعض کو دوسرے اعتبار سے 1,000 سال کے برابر لگے گا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ترجمہ اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے، جبکہ مومن کے لیے وہ دن دنیا میں ادا کی جانے والی ایک فرض نماز سے بھی کم ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ترجمہ، تو تم اچھی طرح صبر کرو، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اور مذاق اڑانے کے طور پر عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کرنے پر صبر جمیل فرمائیں، اور کفار کی سختی پر تنگ دل نہ ہوں، کیونکہ کفار مکہ اس عذاب کو اپنے گمان میں ناممکن سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ واقع ہونے والا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، ترجمہ، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ عذاب ممکن ہے اور اس دن میں کوئی مشکل نہیں جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو اس دن واقع ہوگا جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے تو اس دن کی دہشت اور ہولناکی تصور سے بالا تر ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، ترجمہ، اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ کنبا جو اسے پناہ دیتا ہے، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا حال کیا ہے،
اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرے گا، کیونکہ اسے تو صرف اپنی ہی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ نہ رہے ہوں گے، بلکہ وہ دوست ان دوسرے دوستوں کو دکھائے جا رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ نہ ان سے حال پوچھیں گے اور نہ بات کر سکیں گے۔ اس دن کافر کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہ آرزو کرے گا، کاش قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں مجھ سے میرے محبوب ترین بیٹے لے لیے جائیں اور زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے والی بیوی لے لی جائے اور دنیا میں ہر طرح سے میری مدد کرنے والے میرے بھائی لے لیے جائیں اور میرا وہ کنبا لے لیا جائے جو مجھے اپنے پاس جگہ دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ جتنے لوگ زمین میں ہیں سب اس کے ماتحت ہوں اور وہ ان سب کو فدیے میں دے دے اور پھر یہ بدلہ دینا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار کو اپنے کسی عزیز سے محبت نہ رہے گی اور وہ یہ چاہے گا کہ میرے بچے، بیوی، بھائی، خاندان کے لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ میرے بدلے دوزخ میں پھینک دیے جائیں اور میں کسی طرح عذاب سے بچ جاؤں۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی۔ کلا، ہرگز نہیں، یہاں کافر کی تمنا کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ فدیے میں دے دینا ہرگز اس کے کام نہ آئے گا اور نہ اسے کسی طرح عذاب سے بچا سکے گا۔ فدیہ دینا بھی کفار کو عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ کفار کا عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینے اور اس کی قبول نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا: ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس جہنمی سے فرمائے گا جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا تو عذاب سے بچنے کے لیے انہیں فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس وقت تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا جب تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے دنیا میں آنے کے بعد یہ بات نہ مانی اور شرک پر ہی ڈٹا رہا۔ انہا لظی، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ آیت کے حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جہنم تو کافروں پر بھڑکتی آگ ہے اور وہ ان کے جسم کی کھال کھینچ لے گی یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ ایک بار کھال جل جانے کے بعد سزا ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے جسم پر کھال پیدا کر دے گا تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ ترجمہ: بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا۔ تدعو، بلا رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نام لے لے کر کہ اے کافر میرے پاس آ،
اے منافق میرے پاس آ، اسے اپنی طرف بلائے گی جس نے حق قبول کرنے سے پیٹ پھیری اور ایمان لانے سے اعراض کیا اور اپنا مال جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا اور اس پر اس مال کے جو حقوق واجب تھے وہ اس نے ادا نہ کیے۔ جہنم کا یہ بلانا یا تو زبان حال سے ہوگا یا اللہ تعالیٰ آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور وہ واضح طور پر کلام کرے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم پر مامور فرشتے بلائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت سے اعراض کرنا، دنیا کی محبت، مال کی حرص اور نفسانی خواہشات دین کی آفات کا مجموعہ ہیں۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ ترجمہ: بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے اور جب اسے بھلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان بڑا بے صبرا اور حریص پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے تنگ دستی اور بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت مندی و مال اور صحت و تندرستی کی صورت میں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا۔ غریبی اور بیماری کی حالت میں شکوہ و شکایت کرنے سے بچا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں کبھی غربت، تنگ دستی اور ناداری کا سامنا ہو یا کسی بیماری اور مرض وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس پر بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرنے اور شکوہ و شکایت کرنے سے بچے اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا چھوڑ دے اور بیماری کا علاج کروانا ترک کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد بھی کرتا رہے اور اپنے مرض کا علاج بھی کرواتا رہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسانی اور شفا ملنے کی دعا بھی کرتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے فراخ دستی اور شفا عطا فرما دے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہر دم اس کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہے اور اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ ترجمہ: مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ الا المصلین، مگر نمازی، یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن میں اس سے پہلی آیات میں بیان کی گئی حالت یعنی حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ 8 اوصاف پائے جاتے ہوں۔ نمبر 1، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 2، اپنے مال سے واجب صدقات ادا کرنا۔ نمبر 3، انصاف کے دن یعنی قیامت کی تصدیق کرنا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا۔ نمبر 5، شرم گاہوں کی حرام کاری سے حفاظت کرنا۔ نمبر 6، امانت اور عہد کی حفاظت کرنا۔ نمبر 7، صدق و انصاف کے ساتھ گواہی پر قائم رہنا۔ نمبر 8، نماز کی حفاظت کرنا۔ ان اوصاف کی تفصیل اگلی آیات میں مذکور ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلا وصف بیان ہوا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنے اوپر فرض 5 نمازیں ان کے اوقات پہ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ نماز حرص اور ہوس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو نماز کی برکت سے دنیاوی عیوب مثلا حرص اور ہوس وغیرہ سے بچا لے گا۔ احادیث میں 5 نمازیں اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں نمازیں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ ترجمہ، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے
اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم رہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے. یہاں سے دوسرا وصف بیان کیا گیا. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جن کے مال میں سائل اور محروم کے لیے ایک معلوم اور معین حق ہے. معلوم حق سے مراد زکوٰۃ ہے جس کی مقدار معلوم ہے، یا اس سے وہ صدقہ مراد ہے جو آدمی اپنے آپ پر معین کر لے اور اسے معین اوقات میں ادا کیا کرے. اس سے معلوم ہوا کہ مستحب صدقات کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا شریعت میں جائز اور قابل تعریف ہے. سائل سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے وقت سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے نہیں مانگتا اور اس کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی. فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ مال دیتے رہنا چاہیے. اسی سلسلے میں یہاں 3 احادیث سماعت کیجیے. نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اور مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو. نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں. سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا. نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے. محتاج عرض کریں گے، ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلمن نہ دیے. اللہ عز و جل فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا. والذین یصدقون بیوم الدین. ترجمہ، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. اس آیت میں تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اخروی ثواب کی امید میں اپنی جانوں کو بدنی اور مالی عبادتوں میں مصروف رکھ کر اپنے اعمال کے ذریعے انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے، حشر و نشر، جزا اور قیامت، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. اس آیت میں چوتھا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال بکثرت کرنے کے باوجود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ان کے وہ اعمال قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں. بکثرت نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہوں سے ہر دم بچتے رہنے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے اور انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں. ایک اور مقام پر ایمان والوں کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. ترجمہ، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہاں ہم چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ذکر کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر ہر مسلمان کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو قطعی جنتی تھے، ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی مقدور بھر کوشش کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کا کیا حال تھا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک مینڈھا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ان عذاب ربهم غیر مأمون. ترجمہ،
بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک، پارسا اور عبادت و اطاعت کی کثرت کرنے والا ہو، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ فرض عبادات اسی طرح ادا کرتا رہے جس طرح ادا کرنی چاہیے، اور تمام ممنوعات سے اسی طرح بچتا رہے جیسا بچنے کا حق ہے، بلکہ کبھی دونوں طرف سے اس سے خطا واقع ہو جاتی ہے. لہذا اسے چاہیے کہ وہ خوف و امید کے درمیان رہے. اللہ تعالیٰ سے کیسا خوف اور کیسی امید رکھنی چاہیے اس کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آسمان سے کوئی منادی یہ آواز دے کہ اے لوگو ایک شخص کے علاوہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو میں اس بات سے ڈروں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں. اور اگر منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو ایک شخص کے علاوہ تم سب جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو میں یہ امید کروں گا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں. نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام زمین والوں کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب زمین والوں کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا. والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ترجمہ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے تو بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس آیت میں 5واں وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں کے علاوہ دیگر لوگوں سے اپنی شرمگاہوں کی یعنی زنا، لواطت اور مشت زنی وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں. تو بے شک اپنی بیویوں اور کنیزوں سے حیض و نفاس کے علاوہ اوقات میں شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کچھ ملامت نہیں، اور اس بنا پر دنیا اور آخرت میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اپنی منکوحہ بیوی اور اپنی ملکیت میں موجود وہ لونڈی جس سے صحبت حلال ہے ان سے پردہ نہیں، لہذا شوہر بیوی اور مالک لونڈی ایک دوسرے کا بدن دیکھ سکتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ترجمہ، تو جو ان دو کے سوا اور کوئی صورت چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا اور کوئی صورت چاہیں یعنی جو لوگ اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت میں موجود ان کنیزوں جن سے صحبت حلال ہے کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی کوئی اور صورت چاہیں تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں. اس آیت سے متعہ، لواطت، جانوروں کے ساتھ قضائے شہوت اور اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. ترجمہ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت میں چھٹا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور نہ ہی عہد توڑتے ہیں. یہاں امانت میں شرعی امانتیں اور بندوں کی امانتیں دونوں داخل ہیں، اور عہد میں مخلوق کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد، نظریں اور قسمیں بھی داخل ہیں. امانت میں خیانت کرنے اور عہد کی خلاف ورزی کرنے سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. نمبر 1، جب اسے امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بےہودہ بکے. والذین هم بشہاداتهم قائمون. ترجمہ، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. اس آیت میں 7واں وصف بیان کیا گیا
کہ وہ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور اس پر قائم رہتے ہیں، نہ اس میں رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں، نہ زبردست کو کمزور پر ترجیح دیتے ہیں، اور نہ کسی حقدار کا حق تلف کرنا گوارا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں گواہی سے مراد توحید اور رسالت کی گواہی پر قائم رہنا ہے۔ گواہی چھپانے اور جھوٹی گواہی دینے کی وعید۔ گواہی چھپانے کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے جہنم واجب کر لیا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت میں 8واں وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا دوبارہ ذکر اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ نماز بہت اہم ہے، یا اس لیے دوبارہ ذکر کیا گیا کہ ایک جگہ فرائض مراد ہیں اور دوسری جگہ نوافل مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں دوام سے ہمیشہ نماز پڑھنا اور اس کے وقت میں پڑھنا مراد ہے، اور یہاں نماز کی حفاظت کرنے کا بیان ہے، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کے ارکان، واجبات، سنتوں اور مستحبات کو کامل طور پر ادا کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ وہ ہیں، یعنی جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں ابدی ثواب اور سرمدی جزا کے ذریعے عزت کی جائے گی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، تو ان کافروں کو کیا ہوا، تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، گروہ کے گروہ دائیں اور بائیں جانب سے، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے جانتے ہیں۔ فما للذین کفروا، تو ان کافروں کو کیا ہوا۔ شان نزول، یہ آیت کفار کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقے باندھ کر گروہ کے گروہ جمع ہوتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک کلام سن کر اسے جھٹلاتے، مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم ضرور ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کا کیا حال ہے جو آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی جو آپ سے سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھاتے۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے ایمان والوں کی طرح چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز اسے داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے جس طرح سب آدمیوں کو منی سے پیدا کیا اسی طرح انہیں بھی منی سے پیدا کیا ہے، اور صرف منی سے پیدا ہو جانا جنتی ہونے کا سبب نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تو ایمان اور نیک اعمال ہے، اور جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو حکمت والے رب تعالیٰ کی یہ شایان شان کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ کلام دل میں کب اثر کرتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کلام دل میں تبھی اثر کرتا ہے جبکہ کلام کرنے والے کا وقار دل میں موجود ہو۔ ان کفار کے دلوں میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وقار نہ تھا، اس لیے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واعظ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ ترجمہ،
تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے اچھے لوگ بدل دیں اور کوئی ہم سے نکل کر نہیں جا سکتا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کر دیا تو مجھے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی تمام جگہوں کے مالک رب کی قسم، بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ انہیں ان کے جرموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور ان کی بجائے وہ لوگ پیدا کر دیں جو ان جیسے نہ ہوں بلکہ وہ ہمارے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں، اور ہم انہیں ہلاک کرنے اور دوسرے لوگ پیدا کرنے سے عاجز نہیں، لیکن ہماری انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت اور مشیت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی سزا کو مؤخر کیا جائے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ ترجمہ، تو انہیں اپنی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو انہیں اپنی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مشرکین آپ کے دائیں بائیں بیٹھ کر آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر غم نہ کریں، بلکہ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی بےہودگیوں میں پڑے رہیں اور اپنی دنیا میں کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے عذاب کے اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن یہ قبروں سے جلدی کرتے ہوئے محشر کی طرف اس طرح نکلیں گے گویا وہ اپنے مقررہ نشانوں کی طرف ایسے لپک رہے ہیں جیسے جھنڈے گاڑنے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، اور قیامت کا دن ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اور وہ اسے جھٹلاتے تھے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔